آج ہمارے ساتھ پنجاب کے سابق وزیر برائے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر موجود ہیں جو ہمیں حکومتی حکمت عملی اور موجودہ حالات پر تفصیل سے آگاہ کریں گے. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بالکل. اچھا, سب سے پہلا سوال, کیونکہ آپ نے پاپولیشن منسٹری کو بھی سنبھالا ابھی 13 مہینے کے لیے, بالکل ابھی ختم ہوئی وہ, تو میرا پہلا سوال یہ کہ پاپولیشن کنٹرول کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں. کیا کر رہی ہے ہماری حکومت؟ کیوں آبادی اس طرح سے تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے جہاں پہ ہمارے پاس ریسورسز تو ہے ہی نہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بدقسمتی سے کوئی حکومت 75 سال میں ایسی نہیں آئی جس نے پاپولیشن کے اوپر توجہ دی ہے. پاپولیشن میں عموماً اس وزیر کو لگایا جاتا ہے جو وزیر بالکل فارغ ہوتا ہے یا کسی کو ویسے منسٹری میں خوش کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو یا پنجاب لیول پہ ہو. تو باقی خوش قسمتی سے پہلی مرتبہ ہمارے محسن نقوی صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ یار یہ پاپولیشن جو ہے نا آنے والے دور میں ایک بہت بڑی پرابلم ہوگی, تو آپ اس کو سنبھالیں. خیر ہم نے بہت کچھ کام کیا, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن ہماری کوئی حکومت اس پہ سیریس نہیں ہے. ہم اس پہ تو لگے ہیں کہ معاشیات کو بڑھا دیں, ڈالر کو یہ کر دیں وہ کر دیں, لیکن اصل ہمارا ایٹم بم, میں نے لفظ یوز کیا اس کا, وہ بالکل آرٹیکل لکھا ہے اس پہ کہ معیشت جو ہے نا وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی, جب تک پاپولیشن کنٹرول نہیں ہوگی, صحت نہیں ٹھیک ہوگی, ایجوکیشن, ہر چیز اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ کی 75 سال میں ایک بھی حکومت نے سیریسلی نہیں لیا اس ایشو کو. ان کے اور بڑے ایشو ہوتے ہیں, جب وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی, صرف ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی حکومت کو کیسے ایکسٹینڈ کرنا ہے اور اگلی باری کیسے آنا ہے. تو جب تک یہ سوچ نہیں تبدیل ہوگی نا تب تک ہمارے مسائل بڑھتے چلیں گے. اچھا ناظرین, آپ کے لیے میں بتاتی چلوں کہ ہم آپ کی کالز بھی ریسیو کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ سابق منسٹر صاحب سے آپ خود سوال کر کے پوچھیں, جو آپ کے مسائل ہیں یا آپ کی دل کی بات ہے وہ ان سے شیئر کریں اور یہ آپ کو ضرور جواب دیں گے. نمبر بتاتی چلوں, یو کین کال اس ایٹ 051-890-1008 اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 051-2624-946. کالز کر کے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بھی بتائیں کہ ہمارے ہاں ایک پاپولیشن کی تو چلے بات ہو گئی, دوسرے ہماری صحت کا نظام بہت برا ہے. ابھی پنجاب کی صورتحال آپ دیکھیں کہ مختلف بیماریاں سامنے آ رہی ہیں اور بارش ہوتی ہے اور ہاسپٹلز میں پانی بھر جاتا ہے, ڈاکٹرز ہر دوسرے روز ہڑتال پہ. بالکل آپ نے یہ بھی صحیح کہا, 13 مہینے میں ہم نے ماشاءاللہ جتنا کام کیا نا تو وہ نظر آیا ہمارا 13 مہینے میں. اچھا, ہم نے تقریباً ان دنوں میں کوئی آپ کے 30 ہسپتالوں کو جو ٹیچنگ تھے ان کو اپ گریڈ کیا, 100 کے قریب جو تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھے ان کو اپ گریڈ کیا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میں واحد منسٹر تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کام بتائیں. ایک تو یہ جو آپ کے یہ لولی پاپ دیا جاتا ہے نا جب کام نہ کرنا ہو کہ جی پیسوں کا مسئلہ ہے, فنڈ کا مسئلہ ہے, خدا گواہ نیتوں کے مسئلے ہیں, پیسوں کے مسئلے ہے ہی نہیں ہیں. پھر دو چیزیں اور ہیں ہمارے ملک میں نا, یہ جو ڈینگی ہے, میں اس کو پولیٹیکل بیماری کہتا ہوں, اٹ از اے پولیٹیکل ڈیزیز. اس کو ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے, میں نے اپنی منسٹری میں بھی اس پہ کہا تھا کہ ٹائم ضائع مت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بڑی بڑی بیماریاں آپ دیکھیں نا, ڈینگی میں ہر سال صرف کتنے لوگ مر جاتے ہیں, اگر 100, اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے نوزائیدہ بچے ہیں وہ 2.5 لاکھ ہر سال نمونیا اور ڈائریا سے, کبھی کسی نے اس پہ سیریسلی کام ہی نہیں کیا. ہمارے یہاں تقریباً 1 لاکھ عورتیں جو ہیں وہ زچگی کے دوران فوت ہو جاتی ہیں. کبھی ہم نے آپ نے ابھی مثال دی کہ یہ جو تھا خسرے کی, جس میں کتنے بچے آپ نے بتایا کہ فوت ہو گئے, بہت بڑی تعداد میں نا, کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے نا. یہی تو میں آ رہا ہوں چیزوں پہ, جو اصل مسائل ہیں. آپ کے ملک میں 3.25 کروڑ کو ہیپاٹائٹس بی اور سی, اور لاکھوں لوگ ہر سال اس میں کینسر سے مر رہے ہیں. میں وہی آ رہا ہوں نا کہ ہم نے نا اپنا فوکس غلط کر لیا ہے. ہم نے ان بھی, آپ 2.5 لاکھ کی کیوں نہیں بات کرتے نا؟ دیکھیں جو 2.5 لاکھ بچہ مر رہا ہے نمونیا اور ڈائریا سے, کبھی آپ نے کسی جگہ بات کی, کسی حکومت نے بات کی؟ وہ جب ڈینگی, خدا کے واسطے ڈینگی کو کلوز کریں, آپ خسرے کو کلوز کریں. آپ جائیں نمونیا پہ, ڈائریا پہ, بچوں کی بیماریوں پہ, پولیو پہ. ہم دنیا کا وہ ملک ہیں جہاں پولیو ابھی تک نکال رہا, شرمندہ ہوتی ہے. افغانستان نے بھی حل کر لیا مسئلہ. ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے, ہماری فوکس یہ ہوتے ہیں. ہم نے اصل میں مسئلہ یہی ہے نا, جب حکومتیں آتی ہیں ہم کہتے ہیں اس بندے کو خوش کرنا ہے, اس کو صحت کا محکمہ دے دو. ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ ہم کس بندے کو کس جگہ پہ لا رہے ہیں. اور عموماً بدقسمتی یہ رہی ہمارے پاکستان کی تاریخ کی, صحت کا وزیر اس کو بنایا گیا جس کی اپنی صحت خراب ہوتی تھی. تعلیم کا وزیر اس کو بنایا جاتا ہے عموماً جس کی تعلیم جاہل انسان ہوتا ہے. تو آپ کا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں گجرانوالہ سے عرفان. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. پلیز اپنا کوشچن بتائیں. جی وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر جمال صاحب سے پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد میرا ان سے کویشچن یہ ہے کہ جو جتنے بھی ڈی ایچ کیو یا جتنے بھی ہاسپٹل ہیں سب میں یہ آرتھوپیڈک سرجن تو اویلیبل ہیں. آرتھوپیڈک سرجن کا کام ہوتا ہے آپریشن کرنا, سر مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن جو پیشنٹ ہیں آرتھورائٹس کے,
ان کو چاہیے ہوتی ہے اسکن کی ریماٹولوجسٹ کی ٹریٹمنٹ, وہ اویلیبل نہیں ہے. اس پہ تھوڑی سی پلیز روشنی ڈال دیں. تھینک یو. جی بہت شکریہ. دیکھیں پہلا سوال تو انہوں نے صحیح کیا کہ ہم نے ایک نیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سرجن موجود ہوتے, لیکن یہ بات ان کی صحیح تھی کہ جب ہم گئے تو آپریشن اس لیے نہیں زیادہ تر ہو پاتے تھے کہ اینستھیزیا کے ڈاکٹر بہت شارٹ ہیں اس ملک میں. پھر ہم نے ایک اینستھیزیا مینجمنٹ سسٹم اپنا 13 مہینے میں شروع کیا. ان میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پر کانٹریکٹ ڈاکٹر کو دے دیا کہ بھائی اگر آپ ایک کیس کرائیں گے ہاسپٹل میں آ کے تو آپ کو 5,000 روپے پر کیس دیے جائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس بہت سارے پرائیویٹ ڈاکٹرز آ گئے اور آپریشن شروع ہو گئے. دوسرا یہ جو رومیٹالوجی کی بات کی ہے نا, اس وقت پورے پاکستان میں 4 یا 5 ڈاکٹر ہوں گے رومیٹالوجی کے. تو ظاہر ہے جب تک ڈاکٹر پیدا نہیں ہوں گے تو ہم ان کو بھیج نہیں سکتے. لیکن جو اب انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک نیا سسٹم شروع کیا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اوپر کالج آف فزیشین اور سرجن کے ساتھ مل کے پہلی باری 75 سال میں ہم نے اپنے دور میں تقریباً 7 ڈسٹرکٹ ہسپتال کو ٹیچنگ ہاسپٹل کے ساتھ ڈکلیئر کروا دیا اور وہاں پوسٹ گریجویشن ہونی شروع ہو گئی ہے. تو جو یہ پوسٹ گریجویشن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور چھوٹے علاقوں میں بڑھے گی تو امید ہے کہ ان کا یہ والا جو مسئلہ ہے آنے والے دور میں ٹھیک ہو جائے. یہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ ڈاکٹرز پروڈیوس نہیں ہو رہے تھے, لیکن ایک آپ کو ڈاکٹر کا میں نے نہیں کہا, رومیٹالوجسٹ, یہ ذرا ایک سپر اسپیشلٹی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جنرلی بات کروں نا میں ڈاکٹرز کی آسان الفاظ میں آڈینس کو بھی ذرا سمجھاتے چلیں تو ہماری ایک بہت بڑی کھیپ ملک بیرون ملک چلی جاتی ہے پڑھنے کے بعد, کیونکہ یہاں پہ ان کو وہ سب نہیں ملتا جو شاید وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا وہ اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے ہمارے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم ذمہ دار ہیں نا, ہماری حکومتیں ذمہ دار ہیں نا. کیوں نہیں ہم فیسلٹیز دے رہے؟ آپ ابھی بھی جائیں آپ کو ڈاکٹروں کی کمی نظر آئے گی. جب آپ ان کو ذلیل کریں گے, آپ ان کو نوکری نہیں دیں گے, ان کو لائن میں کریں گے, احتجاج کریں گے, تنگ کیا جائے گا اور پرائیویٹ میڈیکل کالج کی بھرمار کر دی جائے گی, تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو بچے کو جب نوکری نہیں ملے گی. اچھا ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب پرائیویٹ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر نکلتے ہیں نا ان کی سفارشیں بھی بڑی تگڑی ہوتی ہیں اور پلس ان کا پیسہ بھی ہوتا ہے. جب میں نیا وزیر آیا نا, آپ کو سچ بتاؤں یہ میری سیٹیں بکا کرتی تھیں. میڈیکل آفیسر کی اپائنٹمنٹ کی ہم سے پہلے سیٹیں بکا کرتی تھی 8 سے 10 لاکھ روپے ایک. مائی گاڈ. کیونکہ ان کا ہر جگہ پہ کرپشن کیا تباہی پھری ہوئی تھی. ظلم ہے یہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جب ڈاکٹر بھرتی ہوتے تھے نا, جب یہ ٹریننگ لیتے تھے تو ان کو پوسٹ گریجویشن میں نمبر ملتے تھے. یہ سیٹیں یا تو بہت سفارش پہ ملتی تھی یا پیسوں پہ ملتی تھی. جو میرٹ والا بچہ تھا, غریب کا بچہ تھا, وہ باہر چلا جاتا تھا الٹیمیٹلی, برین جو آپ کا تھا, کیونکہ اس کو تو نوکری بھی نہیں مل رہی, پیسے نہیں ہیں, اس کا سفارش نہیں ہے. ہم نے یہ کیا کہ میں نے یہ کیا کہ 1000 ڈاکٹروں کی بھرتی کی, لیکن میرٹ میں جو تھیوری جو وائوے کے نمبر تھے نا, جو زبانی سوال جواب ہوتا ہے وہ پہلے 25 تھے, میں نے 5 کر دیے, باقی سارا میرٹ پہ لے کے آ گئے. تقریباً آپ یقین کریں میں نے 1 ارب روپے بچائے ہیں آپ کے 13 مہینے میں. یہ جو کرپشن ہو رہی تھی 1 ارب روپیہ. ٹھیک. تو ابھی تک چل رہا ہوگا آپ کا؟ جی الحمدللہ. وہ ہمارا سیکٹری بھی اس چکر میں تبدیل ہو گیا نیا نا, اس نے کیا کیا میرٹ کو فالو کیا, آپ کے MPO نے اس پہ آبجیکشن لگا دی. یہ حال ہے آپ کے ملک میں, یہ حال ہے. اچھا سارا ہمارے ساتھ موجود ہے واقعی سے. سارا السلام علیکم, سوال بتائیے گا. سارا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی میم مجھے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. چلیں سوال پوچھ لیجیے گا پلیز. سر میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ آٹزم اور ADHD سے ریلیٹڈ جو بچے ہیں سر ان کا ٹریٹمنٹ کیا پاسبل ہے؟ میں سمجھا نہیں سوال. سارا آپ کو سوال ریپیٹ کرنا پڑے گا. آٹزم بولا آپ نے اور ساتھ ADHD. جی میم ADHD. ٹھیک, ریپیٹ کر دیں سوال. ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اچھا آٹزم اور ADHD سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہے, جو پرابلم کے بچے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بتا دیں, کیونکہ میم آج کل کے ڈاکٹرز کو ابھی ان چیز کے بارے میں نو ہاؤ ہی نہیں ہے اور پیرنٹس کا پیسہ اور ٹائم دونوں برباد ہو رہا ہے. اوکے تھینک یو سارا. درست فرمایا. اس میں پیرنٹ کا پیسہ نہیں برباد ہو, پیرنٹ خود بھی ذمہ دار ہیں اس کے. اچھا وہ ہر وقت بچوں کو بٹھا کے, آپ دیکھیں نا بچوں کو بٹھا کے TV کے اوپر خود مصروف ہو جاتی ہیں مائیں, کام کر رہی ہوتی ہیں سارا دن, بچے جو ہے وہ TV دیکھ رہے ہوتے ہیں, موبائل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ ہمارے یہاں آٹزم اور ADHD اس پہ بہت کمی ہے, لیکن الحمدللہ ہم نے پچھلے دور میں اپنی گورنمنٹ میں لاہور میں اور پنڈی میں بھی یہ آٹزم سینٹر شروع کیے ہیں, لیکن اس پہ کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. بالکل صحیح سوال ہے ان کا, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ٹریٹمنٹ میں نے بتایا نا کہ ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ آٹزم سینٹر ہونے چاہیے اور ماں باپ کو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. اس کا سمپل سا جواب ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مائیں نا, آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں, بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں, TV لگا دیتی ہیں, اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں بچے خوش ہو رہے ہیں, لیکن یہ بیماری ان میں آہستہ آہستہ جو نا بڑھتی چلی جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا. اور جہاں تک ٹریٹمنٹ کا, یہ بات بھی صحیح ہے, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت کمی ہے اس کے سینٹرز کی.
ٹھیک ہو گیا. اچھا جو میں سوال آپ سے پوچھ رہی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اقدامات آپ نے کیے تھے اس سیکٹر کی بہتری کے لیے وہ ابھی تک چل رہے ہوں گے؟ جیسے پہلے سیٹیں بک رہی تھی, آج ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ دیکھیں ایک ہوا یہ کہ جو اس دفعہ تھا نا, انہوں نے پھر وہی رول فالو کیا. انفارچونیٹلی جو آپ کے سیاستدان ہیں وہ کیونکہ میرٹ کو پسند نہیں کرتے, اچھا, اور کیونکہ ان کی مرضی سے اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی, تو جو ہمارے ایک سیکٹری میرے ساتھ علی جان صاحب کام کرتے تھے ان کو اس بات پہ ہٹا دیا گیا کہ انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور میرٹ کو فالو کیا. تو یہ جو میرٹ کے دعوے ہیں نا یہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے. بات یہ ہے کہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جب اب انفارچونیٹلی پرابلم کیا ہے, جب پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں نا ان کے لوگوں کی ان پہ اتنا پریشر ہوتا ہے پولیٹیکل لوگوں پہ اپنے کام کرانے کے لیے, وہ میرٹ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, کبھی ایک ایم این اے آتا ہے, کبھی ایک ایم پی آتا ہے, کبھی کوئی بندہ آتا ہے, کوئی جنہیں آتا ہے میں نے آپ کو 1000 ووٹ دیے ہیں, میرٹ نہیں ہے نا, تو جب وہ سارا فالو کرتے ہیں تو وہ چیزیں ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. میرٹ نہیں ہے, ہمارے اوپر ایسا کوئی پریشر نہیں تھا نا, ہمیں لکیلی ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا سوائے ہمارے اوپر ایک باس محسن نقوی صاحب تھے ہاں جی جو بہت اچھا کام کروا رہے تھے. ہمیں کوئی انہوں نے کہا تھا ہمیں کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں برداشت, آپ نے لفٹ ہی نہیں کرانی اس بات. چلیں جی, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے, ریاض. ریاض السلام علیکم. وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں ماڈل کالونی کراچی سے. سر جی سر سوال پوچھیے گا. سر سوال یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحب ہم لوگ جو یا ٹی وی کے اسکرین پہ بھی آ رہے ہیں, دھوپ میں مئی جون یا سردیوں کے موسم میں لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ, اور سرکاری زیادہ تر سرکاری ہاسپٹل میں, تو کیا سرکاری ہاسپٹل میں آپ یا پھر آپ کے چینل کے توسل سے جو منسٹری ہے اس تک یہ میری آواز لی جائے کہ لوگ جو ہیں وہ آن لائن اپنا نمبر لے لیا کریں جا کے, جس سے یہ فائدہ ہوگا, ایک تو رش نہیں ہوگا, اس کے بعد کاؤنٹر جو ہے ایمرجنسی کے لیے وہ ایک الگ سا کاؤنٹر ہو, بس وہاں پہ صرف ایمرجنسی وہ آدمی آئے جو بالکل بیڈ پہ ہو یا بالکل ڈیتھ پوائنٹ پہ ہو. اس کے علاوہ جو ہے جس نے آنا ہے وہ پہلے اپنا اپائنٹمنٹ لے. اب آپ دیکھیں نا آپ کے چینل پہ جو ہے سامنے پورے دھوپ میں لوگ کھڑے ہیں, اس میں ایج وائز بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, لیڈیز بھی ہیں. تو یہ ایسا ہونا چاہیے کہ سسٹم آپ کی بات جب بھی ہو یا میری آپ کے چینل کے توسط سے جو لوگ سن رہے ہیں جو ہلکا بات کر سکتے ہیں تو وہ اس کو آن لائن سسٹم ان کی آسانی ہو جائے گی اگر سسٹم کو آن لائن کر دیا جائے. ریاض صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ بھی ماشاءاللہ ہماری 13 مہینے کی گورنمنٹ میں نا ہم نے اس پہ کام کیا تھا, اور ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ تھا ہزڈو, اور ہم نے اس پہ پورے پنجاب کے جتنے بھی بیسک ہیلتھ یونٹ, رورل ہیلتھ سینٹر, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, اور ایون سب کو ہم نے ڈیجیٹلائز کر دیا تھا. جو پیشنٹ آتا تھا وہ ہمارے پاس رجسٹر ہو رہا تھا اور سارا کمپیوٹر پہ ہم نے شفٹ کر دیا تھا. ڈاکٹروں کی حاضری اور نرسز کی حاضری اور پیرامیڈکس کی بایو میٹرک پہ کر دی تھی, اور یہ اگلے دور میں ہم یہی کرنے جا رہے تھے. ہمیں 13 مہینے میں ظاہر ہم نے ایک حد تک ہی کام کرنا تھا نا, ہم نے یہ سارا سسٹم بیسک ماڈل تیار کر دیا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اگر گھر بیٹھ کے بھی پیشنٹ کوئی نمبر لینا چاہے تو اٹ از اے گڈ آئیڈیا, اور یہ ہم کرنے جا رہے تھے. ظاہر ہمیں پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ دی گئی. مثال کے طور پہ ہم نے ہولی فیملی کو نا جنوری کے اینڈ تک 90% آپریشنل کرا دیا, اور ہمیں اگر 1 مہینہ مل جاتا تو ہم اس کو 100% کر دیتے. لیکن بدقسمتی سے ہم چلے گئے اور آج تک ہولی فیملی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا جو ہم نے کر دینا تھا. تو ہم تو اپنا کام کوشش کر رہے تھے, اب اگلوں کا کام ہے نا کہ ان کو چلائیں. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. لیکن یہ اچھی تجویز ہے, اچھی تجویز آج اچھی تجویزیں آ رہی ہیں آپ. ہاں جیسے یہ ریاض صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کے باہر گھنٹہ بہت لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں, تو اس کے حل کے لیے حکومت کو چاہیے کہ کمپیوٹرائز نظام کو کرے تاکہ آن لائن. اچھا بریک ہے نا ابھی, ایک چھوٹی سی بات ہے, ہم نے اس کے نا ساروں کو شیڈ سسٹم شروع کر دیے تھے یہ بھی, تاکہ لوگ بیچارے دھوپ میں خراب کم سے کم نہ ہو. لیکن آن لائن اگر یہ سسٹم ہو جاتا ہے, حکومت اس پہ اگر کام کرتی ہے تو یہ بڑی اچھی سجیشن ہے ریاض صاحب نے جو دی کراچی سے, ہمیں انہوں نے جوائن کیا تھا. یہاں پہ شامل کرنے لگی ایک بریک. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. آپ سب اپنی سجیشنز اور اپنے کوئی کوشچنز اگر ہیں تو وہ ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. کم بیک ایوریبڈی. پاکستان میں صحت کے جو مسائل ہیں, ہماری صحت کی منسٹریز کیا کر رہی ہوتی ہیں, ہماری حکومتیں سسٹم کی بہتری کے لیے کیا کر رہی ہوتی ہیں, اس پہ ہم ان ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ تو مسائل آپ نے ہائی لائٹ کیے, جیسے کہ سب سے بڑا مسئلہ آپ نے بتایا کہ اپوائنٹمنٹس ہی ہمارے ہاں میرٹ پہ نہیں ہوتی ہیں, وہ لوگ جو کہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے ان کو سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اچھا, جب when it comes to the ministers یا گورنمنٹ اتھارٹیز, تو ہم ان سے جب سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو انفارچونیٹلی کوئی فنڈز نہیں ہے, تھوڑے مسائل ہیں ہمارے, ہم لوگ کچھ ریفارمز کر نہیں سکتے. کیا واقعی طور پہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہوتے یا نہیں؟ دیکھیں فنڈ بہت ہیں, اچھا نیت نہیں ہے. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے, جب میں پہلی باری وزیر بنا
تو مجھے ایک جاننے والے کا فون آیا کہ یار ڈاکٹر صاحب میرے نا کچھ 47 کروڑ روپے پھنسے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں فروری 2023 کی. اور 47 کروڑ روپے جو تھے وہ جیلوں کا سامان آ کے 1.5 سال سے وہ بتا رہا تھا شخص کہ میرا 1.5 سال سے سامان کوٹ لکھپت جیل کے اندر پڑا ہوا ہے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس نے جب ہسپتالوں کا یہ سامان جیلوں میں پہنچے گا تو میرے پیسے ملیں گے. اور وہ نہ کمیٹی بن رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کمیٹی ہیلتھ والے بناتے تھے تو جیل والے یہ کہتے تھے ہمارے بھی 4 بندے ڈالیں. وہ 4 بندے کیوں ڈالیں؟ تاکہ ہم اس میں مال کھائیں. میں نے اپنے چیف منسٹر کو پہلے دن جب آ کے بتایا کہ سر یہ مسئلہ ہو رہا ہے, جو آج کے حساب سے 2.5 ارب کا سامان ہے وہ جو ضائع جا رہا تھا. وہ میرے چیف منسٹر تو بہت گریٹ آدمی تھے, انہوں نے اگلے دن ہی انہوں نے آرڈر پاس کیا اور 1 ہفتے میں وہ سامان ڈیلیور ہو گیا. یقین کریں مشینیں ہیں, کٹیں ہیں, لیبارٹری ہے. اور اب یہ ہولی فیملی کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ ہاں جی, صرف اس لیے کہ جب ہم تھے ہمارا انٹرسٹ یہ ہوتا تھا کہ یار پیسہ آ رہا ہے آگے تقسیم کر دو. اب آپ کو میں اس سے کیا بتاؤں کہ اب آتا ہے پیسہ تو اب یہ چکر پڑ جاتا ہے کہ ہمیں کتنے دیے جائیں گے, صاف سی بات ہے. سیدھی تو کرپشن. ہمارے سارے جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھے وہ اس لیے رک گئے ہیں سارے کام کہ وہ اب ان کے درمیان بارگیننگ. تو بات یہ کہ 100 روپے کی چیز جو ہوتی ہے اس میں 50 روپے کم از فنڈز کم کی جو کوئی کھائے کمی جاتے نہیں ہیں. ہوتی ہے. ہماری فنڈ کی حکومتوں کوئی کے پاس کمی نہیں کھلا ہوتی. ڈلا پیسہ ہوتا بہت ہے, وہ صرف جی. لگتا نہیں میں ہے آپ کے بدنیتی کی وجہ سے. میڈیا ایک چینل کال پہ بیٹھ کے سر عام یہ بات کر رہا ہوں. سر آپ منسٹر ہیں, آپ سسٹم کے اندر ہیں, آپ تو بہتر Yes. کہہ سکتے ہیں. اور بڑا افسوس ہوا مجھے یہ سن کے کہ ہمارے یہاں ہمارے نظام میں کوئی یہ ہوتا ہے. خیر, صغیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے. صغیر صاحب السلام علیکم, اپنا سوال بتائیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں صغیر بات کر رہا ہوں. 86-87 میں راولپنڈی جنرل ہاسپٹل میں ہم لوگ اکٹھے کام کر چکے ہیں. ٹھیک. سر آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی, آٹزم کا ایک بچی نے کال کی تھی ابھی, ہاں. تو اس پہ میرے پاس میرا بیٹا ہے, میری بہو ہے, آٹزم پہ ہے لیکن جاب نہیں ہے. ایک دوسری چیز سر آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ یہ کیور کو نور مل اور یہ جو 26 نمبر کا ایریا ہے وہاں پہ ہمیں آپ اگر چکر لگائیں نا, آپ اس علاقے سے ہیں نا واقف, یہاں پہ کوئی بھی چھوٹا موٹا بھی ہاسپٹل نہیں ہے. تو آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کائنڈلی ذرا ان دونوں پہ. اب آپ ایک تو یہ دعا کریں کہ مجھے دوبارہ منسٹری مل جائے. میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کے کوہ نور میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بنائیں گے. نمبر 1. دوسرا یہ بات درست ہے کہ آٹزم دیکھیں نا, یہ کام تو اب گورنمنٹ کا ہے. ہم تو 13 مہینے میں اتنے اور کاموں میں پھنسے رہے. لیکن آپ کی بات درست ہے, ایک کوٹا ہے جو ڈس ایبلڈ کوٹا کہلاتا ہے. بدقسمتی سے کسی بھی حکومت نے اس ڈس ایبلڈ کوٹا, کیونکہ ہماری انٹرم گورنمنٹ میں ہمیں جاب دینے کی اجازت نہیں تھی. ڈاکٹرز کا تو ایک مجبوری تھی نا کہ انہیں ڈاکٹر ضرورت تھی. ہمیں یہ اجازت نہیں ہوتی انٹرم گورنمنٹ کو لوگوں کو نوکریاں دیں. لیکن ایک کوٹا ہے 4% شاید ہے وہ کوٹا, وہ حکومتوں کا کام ہے کہ سختی سے پابندی کروائیں. اگر وہ 4% کوٹا دینا شروع کر دیا جائے تو امید ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ بچوں کو نوکریاں, بہت ساری نوکریاں کریٹ ہو جائیں گی. بلکہ المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں بنسبت اس کے کہ جاب بے روزگاری بڑھ رہی ہے, الٹی جابز کو ختم کیا جا رہا ہے. پچھلے دنوں میں پڑھا تھا کہ 1.5 لاکھ نوکریوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اور بھائی لوگ اپنے لوگوں کو جاب دیتے ہیں, آپ 1.5 لاکھ نوکری کے پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں, اور ہمارا جو حکومتیں ہیں وہ 1.5 لاکھ جو ہے نا لوگوں کو بے روزگار کرنے جا رہی ہیں. یہ تو بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے. اچھا ٹی وی پہ چل رہا ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, بہت ساری امراض کا میں نے ذکر کیا تھا, خاص طور پہ پنجاب میں ابھی ڈینگی آنے لگا ہے. ڈینگی کے بہت سارے کیسز ہم رپورٹ ہوتے دیکھتے ہیں, خدا نخواستہ اموات ہوتے دیکھتے ہیں. تو پچھلے سال بھی بڑے مسائل ہم نے دیکھے ڈینگی کے. میں نے آپ سے کہا تھا خدا کے واسطے ڈینگی کو ڈسکس کرنا بھی چھوڑ دیں اب. اچھا, اٹ از اے پولیٹیکل ڈیزیز. پولیٹیکل ڈیزیز میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نہ ہمارے کسی بھی حکمران نے ایک وقت میں شروع کی تھی جب ڈینگی پہلی بار آیا تھا. لیکن ڈینگی میں 50 سے 100 بندہ مر رہا ہے. میں بار بار آپ سے جو کہہ رہا ہوں, اربوں ڈالر اس پہ خرچ کرتے ہیں ہر سال, اور اموات کی تعداد میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر اس کی جگہ ہم وہ جو 2.5 لاکھ بچے ہر سال نمونیا اور ڈائریا سے مر رہے ہیں, کبھی اس میں بھی ہم نے کوئی ہنگامی حالات پہ کوئی اس طرح کا اعلان کیا کہ نہیں بھی ہم نے فائٹ کرنی ہے. یہ جو 2.5 لاکھ بچہ مر رہا ہے, یہ سارا پیسہ جو ہے نا آپ کا ڈینگی, اس میں بھی بدنیتی نظر آتی ہے. جی بالکل بات نہیں. کیا یقین کریں, جب میں گیا میں آپ کو صاحب بتاؤں, نمبر 2 قسم کے کیمیکل ری ایجنٹ خریدے جا رہے تھے. ڈینگی ورکر بھرتی کیے جاتے ہیں, ڈینگی ورکر سارے سفارشوں پہ بھرتی ہوتے ہیں. وہ یہ کہ اس نے اتنی لسٹ دے دی, اتنی لی, پھر وہ الیکشنوں میں ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ڈینگی کو. میں تو کہتا ہوں بند کرو, اگر 100 نہیں تو 200 بندہ مرے گا. لیکن وہ جو 2.5 لاکھ بچہ, اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جو پولیو آپ کے ملک میں پھیل رہا ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جو ہیپاٹائٹس, آپ کو پتا ہے آپ کے ملک میں 2.25 کروڑ لوگ گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. آپ دیکھیں 4 لاکھ بندہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے بغیر دوائی کے. ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اس وقت پورے ملک میں. پھر آپ نے جو پہلا سوال زبردست کیا تھا,
معاشیات اور یہ جو تھا یہ پاپولیشن پہ کوئی کام نہیں کر رہا اتنا سیریسلی. ہمیں تو اس پہ پیسہ لگانا چاہیے نا کہ آبادی کیسے کنٹرول کرنی ہے. ہم نے ڈینگی خدا کی قسم میں نے یہ ٹی وی پہ ایز اے منسٹر کہا تھا, حالانکہ میں اس کا ہیڈ تھا پنجاب میں, لیکن میں کہا کرتا تھا ٹی وی کے انٹرویو میں کہ اٹ از اے پولیٹیکل ڈیزیز, اس کو ختم کرو, اس پہ پیسہ مت ضائع کرو. یہ میرا ٹھیک. اچھا تو جو آپ زیادہ اہم, بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے کہ زیادہ اہم مسائل ہمارے پاس موجود ہے, جن میں سب سے بڑا مسئلہ پاپولیشن کا, تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ تو منسٹری میں رہے ہیں, آپ نے خود سارے مسائل. آپ مجھے یہ بتا دیں اس دور میں کون ہے پاپولیشن منسٹر آپ کا؟ پاپولیشن منسٹر کا جس حکومت کا یہ حال ہو. سلمان رفیق صاحب تو اس کے کوئی نہیں ہے جس ملک کی حکومت کا یہ حال ہو, کسی بھی حکومت کا, پاپولیشن کو لفٹ ہی نہیں ہے نا. اور اصل پرابلم ہمارا جو ہے نا وہ پاپولیشن ہی ہے. جب تک پاپولیشن ٹھیک نہیں ہوگی, ایجوکیشن, ہیلتھ, ہر محکمہ, معیشت, کسی خواجہ سلمان صاحب کے پاس جائیں, ان کے پاس تو میرا خیال ہیلتھ ہے نا. وہ بہت اچھے آدمی ہے خواجہ سلمان صاحب, ان کے پاس جائیں کہ ہمارے مسائل کو. لکیلی خواجہ سلمان صاحب از اے گڈ مین اور خواجہ عمران نذیر گڈ مین. لکیلی دونوں منسٹر اچھے آئے ہیں پنجاب میں. اچھا, ہاں اچھے آئے ہیں. تو پاپولیشن کے لیے پھر کیا اقدامات ان کو کرنا چاہیے؟ میں نے تو آپ کو بتایا سب سے پہلے ایک اچھا وزیر لگائیں, اوکے, جس کی کمٹمنٹ اور شرط یہ رکھیں کہ اس کے اپنے بچے نا 2 ہونے چاہیے. ٹھیک. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جب میں پاپولیشن میں گیا تو میں یہ پروجیکٹ کر رہا تھا, لیکن انفارچونیٹلی مجھے کرنے نہیں دیا گا. میں نے کہا جی پاپولیشن میں آئندہ اس کو جاب دی جائے گی جس کے 2 بچے ہوں گے. اوکے, 2 دیکھیں نا بات تو صحیح بنتی ہے, غلط کہہ رہا ہوں میں یہ. جی جی, جس کے 6 بچے ہیں اس کو کیوں جاب دے رہے ہیں آپ پاپولیشن میں؟ وہ تو نان سیریس آدمی ہے. اوکے ٹھیک ہے, اس کا تو حق ہی نہیں بنتا پاپولیشن کے محکمے میں آنے کا. ایسے ہی. اچھا 2 کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو افتخار ہیں, رحیم یار خان سے افتخار. پہلے آپ کی طرف آتی ہوں, اپنا سوال بتائیے گا. السلام علیکم. جی. اچھا میں یہ پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جو پی ایم ڈی سی اور یو ایچ ایس کس کے انڈر ہوتا ہے, اور یہ جو فیسیں وغیرہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کی, انہی کے دور میں 6-7 لاکھ روپیہ سال کا بڑھا دیا, ان کے اپنا کسی نے کوئی چیز نہیں دیکھی. تو آپ منسٹر صاحب اس ٹائم منسٹر تھے, انہوں نے اس ٹائم کیوں نہیں غور کیا؟ اور اب بچوں پہ جو ہے سال کا 6-7 لاکھ روپے فیس بڑھ گئی ہے, اور کوئی ابھی بھی نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے, آپ کا سوال میں سمجھ گیا. دوسرے کالر کو بھی لینا, ایک ساتھ ہی جواب دیجیے گا. یہ سوال بھی آپ کو آئی ہوپ سو کہ سمجھ آ گیا. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس کالر ہے منور شاہین بھاول نگر سے. منور صاحب اپنا سوال پوچھیے گا. لائن ڈراپ ہوگی, چلیں. دیکھیں جو پی ایم ڈی سی ہے نا, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. پہلی بات ہے صوبائی نہیں ہے, نمبر 1. اچھا, فیڈرل کا. اور یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز جو ذکر کیا, ڈیفینیٹلی وہ ہمارے پاس پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ ہے. اچھا, انہوں نے جو سوال کیا بالکل جائز سوال کیا, اور میں ان کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. جبکہ ہم نے ایک اچھا کام جو کیا نا, ہم نے اپنے دور میں پی ایم ڈی سی کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کیا کہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالج تھے پہلے وہ بیچا کرتے تھے ان سیٹوں کو, یہ بھی ٹھیک کہا انہوں نے. ہم نے یہ کیا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں بھی میرٹ سسٹم نافذ کر دیا. وہ اس طرح کہ جب بندہ اپلائی کرتا تھا تو پہلے ایک بچہ جس کے 900 نمبر تھے اس سے پوچھا جاتا تھا بھائی آپ کو چاہیے داخلہ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے 700 نمبر ہوتے تھے اور وہ 30 لاکھ روپے دے کے خرید لیتا تھا, سیٹیں بکتی تھی. ہم نے وہ سسٹم بند کیا. ہمارے دور میں فیسیں ہم نے بہت کنٹرول میں رکھی, لیکن جیسے ہی ہم ہٹے ہیں, یہ بات ان کی صحیح ہے کہ پی ایم ڈی سی نے جو ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے. فیسیں بہت انہوں نے جو ہم نے فکس کی ہوئی تھی پی ایم ڈی سی نے, اس سے بہت زیادہ خریدی گئیں. اب یہ پی ایم ڈی سی کا کام ہے, یہ فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ کا کام ہے کہ وہ ان کو ٹائٹ کرے پرائیویٹ میڈیکل کالج کو. بھائی جب ایک طے ہوئی ہے فیس آپ کے ساتھ, آپ اس سے زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ پی ایم ڈی سی کو ڈیفینیٹلی ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں ہائپوتھیٹیکلی کہ اگر آپ کے پاس پاور ہو, یا بلکہ آپ اس کو آپ کے پاس نہ بھی ہو, جو منسٹرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں, تو کون سے ایسے 3 یا 4 سٹیپس آپ کہیں گے کہ یہ فوری طور پہ کرنے چاہیے ہیلتھ سیکٹر کی بہتری کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں پرائیویٹ میڈیکل کالج کو پابندی لگاؤں گا کہ اور پرائیویٹ میڈیکل کالج نہیں بننے چاہیے. ہمارے ڈاکٹروں کی ٹکے کی اوقات نہیں رہ رہی دن بدن آنے, کیونکہ ڈاکٹر زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, نوکری نہیں ہے. دوسرا جو ہے نا, یہ جو کہتے ہیں نا فنڈ نہیں ہے, فنڈ بہت موجود ہیں. ہم کوئی ایسا نظام وضع کریں جس میں جو ہے وہ احتساب کا بھی ہو اور میرٹ پہ بھی ہو, اچھے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی جو خرید و فروخت میں لگایا جائے. تیسرا سسٹم یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی اپائنٹمنٹ ہو, میرٹ سسٹم کو فالو کریں, اور انٹرویو کے نمبر کم سے کم جو ہم نے کیے تھے نا, جو مجھے ان قریب امید ہے ختم کر دیے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ان کو فوراً اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. چوتھی بات یہ ہے کہ جہاں بھی پتہ چلے کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, چاہے ایم ایس ہے, ڈاکٹر ہے, کوئی افسر ہے,
ایکشن فوراً لینا چاہیے. اور آخری پوائنٹ جو ہے کہ آپ سے میں نے کہا تھا میرٹ پہ اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے. یقین کیجئے 99% آپ کے اسپتالوں میں ایم ایس, ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز اور یہ ساری پوسٹوں پہ سفارشی لوگ آتے ہیں. جب سفارشی لوگ آئیں گے اور میرٹ والا بندہ جو ہے نا وہ بیٹھا رہے گا تو ہیلتھ سسٹم کیا کوئی بھی سسٹم, یہ سارے سسٹم کی بات کرو, امپروو نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا دیہی علاقوں کی بھی بڑی بری صورتحال ہے, آپس کی بات ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر آبادی پاکستان کے لوگوں کی وہ گاؤں میں آباد ہے, لیکن اگر آپ کسی گاؤں کو کبھی وزٹ کریں, I'm sure آپ نے کیا ہوگا, بلکہ آپ نے مری میں بھی کام کیا. اب مری جیسے فار ایگزامپل گاؤں ہے یا پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی آپ جائیں تو وہاں پہ انسان مر جاتا ہے, وہ ہسپتال نہیں پہنچ پاتا. نہیں ایسا نہیں ہے. کاش اکثر کاش سر اکثر اب ہمارے 13 مہینے کی کارکردگی دیکھتی, میرا ٹارگٹ ہی وہی تھا. میرا خود تعلق ہے گاؤں سے ہی اور وہاں پہ کوئی ہسپتال نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں ہر گاؤں میں نہیں ہو سکتا, آنا پڑتا. ہر گاؤں میں نہیں. میں نے کہا اکثر نہیں, ہر گاؤں میں نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں جو ہمارے ہر گاؤں میں نہیں ہو سکتا سر. ہم نے پہلا کام جو کیا نا, جو ہم نے کیا, جو بیسک ہیلتھ یونٹ تھے نا, دیکھیں اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے. جب ہم کسی جگہ بناتے ہیں نا ایک بیسک ہیلتھ یونٹ, تو ایک رول ہے کہ اتنے علاقے کو وہ فیڈ کر رہا ہو. اگر اتنے علاقے میں فیڈ ہو رہا ہے تو نیا نہیں وہاں تو بن سکتا. ایک بات. دوسرا, ہم نے یہ کام کیا, تمام بیسک ہیلتھ یونٹ کو اپ گریڈ کیا. میں نے بلکہ WHO کے ماہی پالا جو تھے, میرے ایک تھے کنٹری ہیڈ پچھلے ڈاکٹر, ان سے مل کے ہم نے سارے بیسک ہیلتھ یونٹ کو اپ گریڈ کیا. وہاں فیملی پلاننگ کی بہترین فیسلٹیز. میرا ٹارگٹ ہی وہی تھا, بیسک ہیلتھ یونٹ, رورل ہیلتھ سینٹر, تحصیل. اور میں آپ کو شرط لگاتا ہوں, آپ جائیں ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تحصیل کو دیکھیں, آپ کے جو بڑے سرکاری اسپتال جو بڑے شہروں ہیں ان سے آپ کو بہتر نظر آئیں گے. تو ہم نے اس پہ کام ماشاءاللہ بہت کیا. چلیں جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, یہ ہماری آج کی صبح کی سوچ تھی, and I'm sure کہ اس سے ضرور کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے بھی کچھ سیکھا ہوگا. اور اگر عہدیداران میں سے کسی کے پاس ہمارا کوئی سا بھی سیگمنٹ پہنچتا ہے, جو بھی مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا ہے, وہ ضرور اس پہ ایکشن لیں گے. آپ سے انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوتی ہے. آپ سب نے تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.